عام نمازوں میں جو رکوع سجدے کا رفع الیدین ہے اس پہ تو بہت سارے قرائن ہیں اس کے منسوخ ہونے کے. جیسے میں بتاتا بھی رہتا ہوں, اس پہ میرے کلپ بھی بنے ہوئے ہیں. امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں, انہوں نے کیا کہا ہے کہ جہاں رفع الیدین کی حدیث ذکر کی وہاں انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہی بات صحابہ کا قول ہے اصحاب نبی میں سے, اصحاب علم میں سے. اور جہاں رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث بیان کی وہ فرمایا وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت سارے علماء صحابہ کا یہ قول ہے کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. پھر اہل مدینہ جنہوں نے نبی کی آخری نماز دیکھی ان کے بارے میں امام مالک کا قول ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اور کوفہ جو عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کا گڑھ ہے, جہاں 1400 صحابہ نے ہجرت کی, حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود تو علم میں بہت فضیلت ہے ان کو دوسرے اصحاب پر, تو ان کے شاگردوں میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا. تو یہ واضح قرائن ہے کہ رفع الیدین جو ہے, جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ والا رفع الیدین ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں ترک کر دیا تھا. یعنی آپ کا مختلف معمول رہا ہے, پہلے 2 سجدوں میں بھی کرتے تھے, اس کا ترک بھی ثابت ہے. پھر رکوع اور قومے سے اٹھتے ہوئے بھی کرتے تھے, اس کا ترک بھی ان مضبوط قرائن سے ثابت ہے. تو چونکہ یہ فرض نمازوں اور عام نمازوں میں ثابت ہے, عیدین میں ثابت نہیں ہے ایسا. عیدین میں ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ملتی کہ عید کی نماز میں صحابہ نے رفع الیدین ترک کر دیا تھا یا رفع الیدین نہیں کرتے تھے, لہذا اس کو اپنی اصل پہ باقی رکھا ہے وطر میں بھی. اور یہ جو رفع الیدین ہے نمازوں کا, اس میں چونکہ واضح قرائن ہے لہذا اس کو ترک کر دیا. ویسے بھی جو نماز بار بار ہوتی ہے تو رفع الیدین کثرت سے اس میں کرنا وہ خشوع صلاۃ کے منافی ہے. لیکن جو نماز سال میں ایک آدھ دفعہ آ رہی ہے یا 24 گھنٹے میں ایک آدھ دفعہ آتی ہے جیسے وطر کی نماز میں, تو جو کام کم مرتبہ میں ہوتا ہے نا اس میں رفع الیدین میں وہ حرج نہیں ہے. جو بار بار پڑھی جانے والی نمازوں میں حرج ہے, وہ حرج کیا ہے؟ خشوع فی الصلاۃ, خشوع فی الصلاۃ. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اسکنوا فی الصلاۃ, صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع جو کیا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جن کے بارے میں اہل حدیث حضرات کہتے ہیں سلام سے متعلق حدیث ہے. تو اول تو وہ سلام سے متعلق اس میں کوئی صراحت نہیں ہے, 2 حدیثیں جن دونوں کو مرج کر دیا جاتا ہے آپس میں. تو ایک سلام سے متعلق ہے, ایک میں کوئی سلام کی قید نہیں ہے. لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ وہ سلام سے متعلق ہے تو وہ سلام, اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کے وقت بھی رفع الیدین ہوتا تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو اس اسکنوا فی الصلاۃ جو ہے نا, نماز میں سکونت پیدا کرو, یہ رفع الیدین سے منع کرتے ہوئے نبی نے فرمایا. تو دلائل دونوں طرف ہیں. میرا مقصد جو رفع الیدین کرتے ہیں ان پہ طنز کرنا نہیں ہے, لیکن جو رفع الیدین کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ نہ کرنے والوں کی دلیل کو بھی نا ویلیو دیں, اور اس پہ یہ طنز نہ کیا کریں کہ یہ لوگ نبی کی نماز کو نہیں مانتے یا ایک سنت کو یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی کوشش ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر سے آخر نماز کو دیکھیں, جیسے کہ امام مالک نے بھی یہی کہا ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا, لہذا امام مالک کی جو مشہور روایت ہے وہ بھی ترک رفع الیدین کی ہے. خیر اس پر تو کئی بار باتیں ہو چکی ہیں اور یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے, پھر اس پہ مناظر بازیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ کا جو سوال ہے اس کا حاصل یہی ہے, چونکہ فرض نماز اور جو نوافل جو صبح و شام پڑھے جاتے ہیں ان میں مضبوط قرائن ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آخر عمر میں ترک کیا گیا ہے, لیکن عیدین اور وطر کے بارے میں ایسے قرائن ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہمارا مقدمہ رفع الیدین کا بخاری اور مسلم میں موجود ہے. اس کی تائید میں اگر ہم جز رفع الیدین سے یہ روایت لے کر آئیں, جو روایت ہمارے نزدیک صحیح ہے, اگر کسی کی جرأت تو اس کا ذاتی اپنا, کہ عبداللہ بن عمر ان کو کنکریاں مارتے تھے جو رفع الیدین سستی کی وجہ سے چھوڑتا تھا. کوئی کہتا ہے جی ٹھیک ہے, کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح کہا لیکن میرے نزدیک صحیح نہیں ہے, میں اس لیے تائید میں پیش کروں گا. میرے نزدیک ایک تو وہ صحیح بھی ہے, دوسرا میرا اصلی مقدمہ تو بخاری مسلم میں ہے رفع الیدین کے ساتھ. صلو کما رأیتمونی اصلی, کہتے ہیں نہیں بتاؤ رفع الیدین کا حکم کہاں ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں رفع الیدین کا حکم موجود ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے, تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے, اور ہم اپنے گاؤں ایریا سے آ کے مسجد نبوی میں رکے, آپ کی صحبت کی, 20 دن رہے حضور کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے. کہتے ہیں پھر ہمیں گھر کی یاد ستانا شروع ہو گئی. ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو فیس ریڈنگ کر لے. آپ تو کہتے ہیں نا حضور آپ کے زمانے میں ہوتا تو آپ کے ساتھ ہی رہتا, جو اس زمانے میں تھے انہوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے نا, یہ دنیا میں نظام چل نہیں سکتا. تو وہ مالک بن حویرث کہتے ہیں حضور نے جب ہماری حالت دیکھی نا کہ اب یہ بچے انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں, ان کو گھر کی یاد ستا رہی ہے, تو حضور نے خود ہی بلا کے کہا کہ ٹھیک ہے بس جاؤ.
یعنی وہ شرم و شرمی خود تو نہیں کہہ رہے تھے حضور اجازت دیں. حضور نے کہا اچھا اب تم جاؤ, دیکھنا واپس جب گئے تو نماز کا جب وقت ہو, 5 نمازوں کی یہ ٹائمنگ ہے جو تم نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی, تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے جسے قرآن زیادہ آتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہے, وہ تمہاری امامت کروائے. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. حکم آ گیا نا, نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے دیکھا. اب اس کے بعد حضور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز جب شروع کرتا ہوں تو دیکھو میں اللہ اکبر کہتا ہوں تم بھی اللہ اکبر کہو, میں ثنا پڑھتا ہوں تم بھی ثنا پڑھو, یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا کہ بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا. ایک جملے میں رفع الیدین کا حکم, تسبیحات کا حکم, ارکان کا حکم آ گیا نا. مالک بن حویرث جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں انہی سے پوچھ لیں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے. وہ تابعین کو نماز سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا, میں صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. انہوں نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے, مسلم میں کانوں تک ہے اور بخاری میں صرف الفاظ ہیں کہ ہاتھ اٹھائے. جب رکوع میں جانے لگے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کانوں تک, یعنی انگلیوں کے پورے کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں, اور رکوع سے سر اٹھایا تو ایسا کیا. اور بخاری میں یہاں تک ہے کہ مالک بن حویرث ہر طاق رکعت میں جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے, یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھتے تھے, یعنی جلسہ استراحت. نبی اسلام سے انہوں نے دیکھا. جو لوگ کہتے ہیں حضور بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے جلسہ استراحت کرتے تھے, احناف یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت کیا ہے, لیکن یہ جلسہ استراحت نام بتا رہا ہے کہ یہ راحت کے لیے ہے. راحت کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں تھکاوٹ ہوتی ہے. احناف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب زیادہ ہوئی اور آپ کی رکعتیں بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں تو تھکاوٹ کی وجہ سے آپ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ڈائریکٹ قیام نہیں کرتے تھے بلکہ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث سے ثابت ہے آخر عمر میں وزن پہلے کی نسبت زیادہ ہو گیا تھا, جو سب کا ہوتا ہے عمر کے ساتھ وزن بڑھتا ہے. تو حضور نے مالک بن حویرث کو کیوں نہیں کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, تم نے ڈائریکٹ کھڑے ہونا ہے پنجوں کے بل. اور وہ پھر ضعیف روایت ترمذی سے لے کے آتے ہیں, امام ترمذی نے خود لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے. دیکھو اندازہ کرو, ہماری روایت بخاری مسلم میں, اور اس سے بڑھ کر بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے. ایک صحابی نے جب تیزی سے نماز پڑھی تھی, حضور نے کہا السلام علیکم کا جواب دیا, وعلیکم السلام کا, دوبارہ نماز پڑھ تو انہوں نے نماز پڑھی. 3 دفعہ ایسے ہوا, چوتھی بار اس نے کہا حضور سکھا دیں. آپ نے فرمایا تھا سکون سے وضو کرو, قبلہ رخ کھڑے ہو, قرآن پڑھو, رکوع میں جاؤ. پھر آپ جب سجدے میں پہنچے آپ نے فرمایا سجدہ کرو, پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو, پھر دوسرا سجدہ کرو, پھر بیٹھو, اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. یہاں تو حضور نے حکم دیا جلسہ استراحت کا, حنفیوں نے چھوڑ دیا. تو ہم تو اصلی روایتیں بخاری مسلم میں جس پہ ساروں کا اتفاق ہے, جسے کوئی ضعیف نہیں کہتا, اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن میں اختلاف ہے. آپ تو سٹارٹ ہی وہیں سے کرتے ہیں کہ جس میں اکثریت ضعیف. 24 محدثین نے ابن مسعود کی حدیث کو ضعیف کہا ہے. 24 ڈبل 12, سوری وہ یہ نہ ہو آپ کہیں وابی کے بھی 24 بنتے ہیں اور گدھ کے بھی 24 بنتے ہیں, حروف ابجد. ڈبل 12 جن میں احمد بن حنبل جیسے بڑے امام, عبداللہ بن مبارک جو احمد بن حنبل سے بھی بڑے امام ہیں, امام حنیفہ کے اپنے شاگرد, ان کا قول 256 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک کیٹاگوریکلی کہتے تھے کہ رفع الیدین کرنے والے کی حدیث ثابت ہے اور نہ کرنے والے کی حدیث ثابت نہیں. وہ کراچی کا مفتی کہتا ہے نہیں انہوں نے سند پہ بحث کی ہے. سرکار سند پہ نہیں, انہوں نے آپ کے پورے رفع الیدین کو فارغ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. اور امام ابو داؤد نے بھی کمنٹس نقل کیے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى کہ یہ ابن مسعود کی حدیث ان معنوں میں درست نہیں ہے. اور یہی روایت مشکات والوں نے جب نقل کی انہوں نے بھی ابو داؤد کے کمنٹس نقل کیے ساتھ. یہ لوگ اپنے جعلی مسئلوں کے ثبوت میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جنہیں اکا دکا محدثین نے صحیح کہا ہوتا ہے, باقی صاحب نے ضعیف. ہم اپنے اصلی مسئلوں میں جن کی جڑ قرآن بخاری مسلم میں موجود ہوتی ہے اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن کے اوپر تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے. ہماری اصل تو وہاں ہے. There is a misconception کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رفعتین اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ لوگ جب نماز پڑھنے آتے تھے تو ان کے بغل میں بت رکھتے تھے, تو بت کو گرانے کے رفعتین کیا جاتا تھا.
یہ کدھر بھی حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے, کوئی بھی صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے. اگر مان لو یہ بات صحیح بھی ہے کہ لوگ بت پکڑ کے لے کے آتے تھے تو اسی لیے رفعتین کرنا چاہیے, تو ہر فرقے کے لوگ جب نماز پڑھتے شروع میں جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھ تو کان تک اٹھاتے ہی ہے, تو جب ہاتھ کان تک اٹھاتے ہیں when they raise the hand تو بت آٹومیٹک گر جاتے, تو پھر سے رفعتین کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ کہنا کہ پیپل یوزڈ ٹو رفعتین بیکاز there were idols in the armpit is totally wrong. It's not mentioned hadith. The reason why Muslims should do raf'atayn, it is because mentioned in the Sahih hadith of Sahih Bukhari in volume number 1 in the book of Salah. The Prophet, whenever he offered Salah, when he prayed, he did raf'atayn. So based on this Sahih hadith, every Muslim when they offer Salah, they are supposed to do raf'atayn. میں جو یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی صرف ان کا مخالف ہوں, باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ زیادہ حدیثوں میں حضور کے کرنے کا ذکر ہے, بالکل پکی ہیں, قوی ہیں. اس لیے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ والی بات نا کہ جو رفع یدین کرتا ہے اس کی نماز بھی ٹھیک ہے, جو نہیں کرتے وہ بھی, مگر جو والذی یرفع حب الی, جو رفع یدین کرتا نا وہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ اچھا ہے. لأن احادیث رفع اکثر بات, کیونکہ رفع یدین کی حدیثیں گنتی میں بھی زیادہ ہیں اور پکی بھی زیادہ. مگر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نماز نہیں اور ٹھیک نہیں, کیونکہ رسول اللہ سے اگر کوئی ہم تک پہنچتے تھوڑی بہت کمزوری ہے, صحابہ کرام کا سب مانتے کہ ان میں سے کئی نہیں کرتے تھے. یہ نہ کہا کہ نماز نہیں, نماز کیوں نہیں. جی ایک صاحب یہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں میرے بھائی, آپ نے شاید سنا قریب مسلمان پہلی مرتبہ بھی نہیں کرتے, ان کی حکومتیں ہیں, قاضی ہیں, عالم ہیں, حکمران. یہ مسجد نعمان جو ہے نا, ان اسٹیٹس کے جو حکمران ہیں اور جو قاضی ہیں سارے علماء, یہ آبادی ہیں, وہ ایک مرتبہ بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہوتے تھے سارے کام, جیسے حنفی کہتے ہیں نا پہلے تھا رفع ختم, وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی جو پہلی مرتبہ یہ بھی پہلے تھا, بند ہے. کیوں کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھاتے, وضو کر کے آؤ, سیدھے کھڑے ہو, ہاتھ نٹکتے ہو, منہ سے کہو اللہ, آبادی کرو. بڑی ان کی تفسیریں ہیں, حدیث کی کتاب عالم. تو یہ فتوے نہیں دینے چاہیے نماز نہیں, یہ کہا کریں کہ یہ زیادہ اچھا بہتر ٹھیک. سائل کہتا ہے کہ بخاری شریف میں رفع الیدین کرنے کی روایات ہیں. جی صحیح بخاری شریف میں رفع الیدین کرنے کی سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے, اور کئی روایتیں ہیں, ایک روایت نہیں کئی روایتیں ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ابتدا کرتے, افتتاح کرتے, تو اللہ اکبر سے نماز کا آغاز کرتے. رفع یدیہما, اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے کندھوں کے برابر. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی ابتدا میں اللہ اکبر سے ابتدا کرتے, ہاتھوں کو بلند کرتے, اور ہاتھ کتنے بلند کرتے؟ کندھوں کے برابر. کسی روایت کے اندر کان پکڑنے کا ذکر نہیں آیا, یا انگوٹھے, کسی صحیح حدیث میں کانوں کو لگانے کا ذکر نہیں آیا. کندھوں کے برابر یا کان کی لو کے برابر, یہ انداز کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. پھر اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ذراع پہ, بائیں باہ پہ رکھ لیتے, اور جب اس کو دائیں کو بائیں بازو پہ رکھا جائے تو یہ اپنے آپ بغیر تکلف کے سینے کے اوپر آ جاتا ہے. اور صراحت دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے, ثم علی صدرہ, پھر اپنے سینے پہ رکھ لیتے. اور جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کے لیے جاتے تب بھی اللہ اکبر کہتے, اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے, کندھوں کے برابر کرتے, اور رکوع میں تشریف لے جاتے. ان دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کا نام ہی رفع الیدین ہے, دونوں ہاتھوں کو اٹھانا اپنے کندھوں کے برابر. اور جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, سیدھے کھڑے ہوتے, اپنے دونوں ہاتھوں کو پھر بلند کرتے. جب 2 رکعت پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے کندھوں کے برابر. یہ 4 موقع صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رفع الیدین کرنے کے ہیں. اور اسی روایت کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. نماز کے آغاز پہ رفع الیدین ہوگی, رکوع میں جاتے ہوئے کی جائے گی, رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کی جائے گی, 3 جگہ ہو گئی, اور چوتھی جگہ
جب انسان 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری کے لیے کھڑا ہوگا، یعنی 3 رکعت والی نماز مغرب کی یا عشاء، عصر اور ظہر کی 4 رکعتوں والی نماز، اس کے اندر اسی طریقے پہ عمل کیا۔ ان چیزوں میں فرق نہیں ہے کہ کسی نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ لی، اور اگر ایک آدمی ارسال الیدین ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے تو میری بات علماء میں کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، میں کسی کی پسند ناپسند کی پرواہ نہیں کرتا، میں پرواہ کرتا ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کی پسند کی۔ تو جنت ہاتھ باندھ کے پڑھنے والوں کے نام رجسٹری نہیں ہے، اور جنت ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والوں کے نام بھی رجسٹری نہیں ہے۔ یہ باندھنا اور چھوڑنا تو ارکان صلاۃ میں سے ہی نہیں ہے سرے سے۔ آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے رہیں، دونوں سبیل میں جنت کا جانے کا امکان موجود ہے، دروازے کھلے ہیں، ان چیزوں میں فرق نہیں پڑتا۔ جنت رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے رجسٹری نہیں ہے۔ بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا، امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں، امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں، امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث اعظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے۔ اب میں ان کا مرید ہوں، میں حنفی ہوں، میں رفع یدین نہیں کرتا۔ میں نے کتابوں میں سینکڑوں حدیث درج کی ہیں ترک رفع یدین پر، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رفع یدین کرنے والوں کو معاذ اللہ کوئی گمراہ سمجھے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور ادائیں ہیں ساری جو محفوظ ہو گئی ہیں مختلف طریقوں سے۔ جب جب جن حالات میں رفع یدین کیا، رب کو وہ بھی ادا پسند آ گئی، کئی مذاہب سے وہ محفوظ کر لی۔ جب ترک کر دیا وہ بھی پسند آئی، وہ بھی محفوظ کر لی۔ رب نے مصطفیٰ کی ایک ادا بھی ایسی نہیں چھوڑی جو مر جائے، جو ختم ہو جائے، قیامت تک زندہ رہے۔ تو مذاہب اس لیے بنے کہ ہر ادا مصطفیٰ سلامت رہے۔ تو میں آپ کو نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ان شناختوں سے فرق نہیں ہوگا